کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ شوکت پرہار صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ پرہار صاحب کنٹینیو کیجیے گا، سر آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ یہاں لائن ڈراپ ہو گئی جی تھی۔ جی بیسیکلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ان کو پتہ چل جائے گا افغان طالبان کو کہ کس کے ساتھ یہ اب ٹکر لے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے اپنے سے بڑی جو پاور ہے اس ریجن کی، بھارت کو پچھلے سال مئی میں باقاعدہ طور پر جتنا لیٹسٹ اکوپمنٹ ان کا تھا، دنیا کے مہنگے ترین طیارے تھے، لیکن پاکستان نے ان کو دھول چٹائی۔ اور ابھی یہ نئے ادھر حکومت میں آئے ہیں طالبان، افغان طالبان، ان کو ابھی علم نہیں ہے گورننس کیا ہوتی ہے، ان کو علم نہیں ہے ملکوں کے جو اسٹریٹجک اس طرح کے کام ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ لہذا ڈٹرمینیشن ہے پاکستان کی طرف سے۔ پاکستان کسی کے علاقے پہ قبضہ کرنے یا کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے کبھی پاکستان نے اسٹریٹجی نہیں بنائی یا کوئی ایسا پلان نہیں بنایا، لیکن اپنے دفاع کا حق تو پاکستان رکھتا ہے۔ اس لیے جو قوم ہے وہ بھی دہشت گردوں کے بھی خلاف ہے، اور پاکستان کی طرف جو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا قوم اس کے بھی خلاف ہے، تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا پرہار صاحب، کچھ عرصے پہلے ہی، مطلب زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہوگا، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، جب اسی طرح سے بلا اشتعال جارحیت کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد جب پاک فوج نے جوابی کارروائی کی، کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، تو یہ ان چوکیوں کو چھوڑ کر بھاگے تھے اور وہاں پر پاکستان کا جھنڈا بھی لہرایا گیا تھا۔ جب انہیں پتہ ہے کہ ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر کیوں یہ بھارت کے پروپیگنڈے میں آ کر پاکستان پر اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے؟ دیکھیں، بہت سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں، صرف پروپیگنڈا نہیں ہوتا، ان کو فنڈنگ ملتی ہوگی، ان کو سپورٹ ملتی ہوگی، انہوں نے پھر شو کرنا ہوتا ہے کہ ہاں دیکھیں ہم نے جو پیسے ملے تھے یا جو سپورٹ ملی تھی ہم نے اس کا جو ہے وہ بھرپور استعمال کیا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ماشاءاللہ جو فوج ہے وہ ایک پروفیشنل آرمی ہے اور دنیا کی مانی ہوئی پروفیشنل آرمی ہے۔ آن دا کنٹریری کہ افغان طالبان وہ کوئی سچ کوئی فوج تو نہیں ہے، کیونکہ جب 20 سال میں نیٹو اور آئی سیف یہاں پر تھے قابض، انہوں نے افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کی بنیاد رکھی تھی۔ مجھے یاد ہے کوئی 2,80,000 کے قریب جو ہے وہ اس افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز میں شامل تھے، لیکن جیسے ہی اشرف غنی کی حکومت کا ڈاؤن فال ہوا، طالبان نے ٹیک اوور کیا، تو وہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز جو تھی وہ خود بخود ڈسمنٹل ہو گئی۔ ہاں، امریکہ کا چھوڑا ہوا جو اسلحہ ہے وہ ان کے ہاتھ آیا ہوا ہے، اور وہ اس کا جو ہے وہ بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ کوئی $7 ارب کے قریب جو ہے وہ اسلحہ ہے۔ اس لیے دیکھیں کئی میکانزم ہیں جن پر پاکستان یہ آواز اٹھاتا ہے۔ مثلاً سب سے بڑا تو ریجن ہے کہ ماسکو فارمیٹ کا اجلاس ہوا اکتوبر میں، پھر پاکستان، چائنا، ایران اور رشیا کا 4 ملکی اجلاس ہوا۔ پاکستان جو شکایت یا جو گریونس رکھتا ہے وہ باقاعدہ وہاں اس اسٹیٹمنٹ میں بھی آیا، خاص طور پر جو 4 ملکی تھی جس میں روس، چین، پاکستان، ایران شامل ہیں، کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد گروپس جو ہیں وہ خطے کے لیے خطرہ ہے۔ پھر UN سیکیورٹی کونسل کی ابھی پرسوں بھی رپورٹ ایک آئی جس میں انہی دہشت گرد گروپوں کو اس ریجن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا، خطرہ تسلیم کیا گیا۔ یعنی جو پاکستان کی شکایت ہے یا پاکستان کا جو تحفظات ہیں یا جو کنسرنز ہیں وہ صرف انڈیویجولی پاکستان کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ وہ دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ لہذا آج نہیں تو کل یہ افغان طالبان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ درست ہے، وہ لاجیکل ہے، وہ میرٹ پر ہے۔ دوسرا، ان کو اپنے اندر بھی مسائل ہیں، اور ان مسائل سے توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی وہ ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں۔ مثلاً اکانومی، اب دیکھیں نا، 2022 سے لے کے 21 سے لے کے آج 5 سال ہو گئے، وہاں آخر کیا ہوا ہے ایسا؟ نہ اکانومی ٹریک پہ آئی، نہ سوسائٹی ٹریک پہ آئی، نہ کوئی انکلوسیونیس آئی۔ جو یہ قابض تھے، اسلحے کے زور پر تھے، یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی دہشت گرد کارروائیاں کرنے سے ریاست چلائی جا سکتی ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔
اچھا پرار صاحب، جس طرح آپ نے ابھی یہ خطے میں ساری سچویشن کی بات کی ہے، تو ہما بقائی صاحبہ سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا یہ وقت کتنا اہم ہے کہ اس وقت کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ایسے وقت میں افغانستان نے بلا اشتعال جارحیت کی ہے اور کوڈ کاپٹرز کا استعمال کیا ہے اس بار؟ خطہ اور ڈیسٹیبلائز ہوگا. لیکن دیکھیں نا، یہ جو لوگ ہیں، میں پھر کہوں گا، ان کو نہیں پتا کہ ماڈرن ڈے کی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، ماڈرن ڈے اسٹیٹ کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. اگر ایران اور امریکہ کے درمیان پرابلمز ہیں تو اس کا ڈائریکٹ امپلیکیشن صرف پاکستان پہ تو نہیں ہے، وہ پورے ریجن پہ ہے، جس میں افغانستان بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، جس میں چائنا بھی شامل ہے، جس میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی شامل ہوں گی. تو خدا نہ خواستہ اگر وہ جنگ چھڑتی ہے تو اس کی امپلیکیشن تو ہوں گی. اس لیے تو بار بار پاکستان کہتا رہا ہے کہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، افغان طالبان رجیم کے ساتھ کوئی اور پرابلم نہیں ہے، سوائے اس کے پاکستان کا ایک ہی مطالبہ رہا ہے اور مسلسل رہا ہے جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں کہ افغان سرزمین دہشت گرد کارروائیوں کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. بارہا مثلاً پاکستان کے وزیر دفاع ادھر گئے، ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ادھر گئے، جی، اس کے علاوہ محمد صادق صاحب نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں، وہ 50 سے زیادہ انہوں نے دورے کیے یہ 15 اگست 2021 کے بعد، اور سب یہی پیغام لے کے گئے. لیکن ادھر سے یہ جواب نہیں ملا کہ ہاں ہم دہشت گردی کی کارروائیاں روکیں گے، ہم دہشت گردی کو جو ہے وہ ختم کرنے میں کردار ادا کریں گے یا اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. بلکہ آن ریکارڈ ہے کہ کبھی انہوں نے جو خواجہ آصف نے بات کی تھی کہ 10 ارب مانگے، وہ بھی پاکستان نے ایک دفعہ دے دیے. پھر کچھ یہ بھی سننے میں آیا کہ ایک مشرق وسطیٰ کے دوست ملک کی مدد سے افغان طالبان رجیم نے کہا کہ ہم ان ٹی ٹی پی یا دیگر گروپوں کو پاکستان کی سرحد سے دور جا کر بساتے ہیں. لیکن وہ بھی ابھی نہ پروان چڑھی بات، کیونکہ اگر یہ اون کریں افغان طالبان رجیم والے کہ ہاں یہ دہشت گرد ہیں اور ان کو روکنا چاہیے دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے، وہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اچھا پرار صاحب، ایک تو یہ وقت کی بات ہو گئی، ایک اور وقت اگر ہم نکالیں تو اس میں افغان رجیم حکومت کے جو رہنما ہیں جب وہ بھارت کا دورہ کرتے ہیں، اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے اشتعال انگیزی ہوتی ہے، اور ایک موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا، وہاں انہیں تھپکی دی گئی، تو پھر افغانستان کی جانب سے جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا. سر اس وقت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان دوروں کو؟ اسی بات کو میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جی مٹیریلی یا ویپن دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں، وہ پھر یہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا پرفارمنس دی. اور یہ جو پاکستان کے خلاف اٹیکس ہیں، میں تو ان کو اٹیکس نہیں کہتا، سرحد پہ انہوں نے بس پٹاخے چھوڑے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج الرٹ ہے، اور اس الرٹنس کی وجہ سے جو پاکستان کی جو چپے چپے کی سیکیورٹی یا اس کا تحفظ یا اس کی حفاظت ہے وہ برقرار ہے. اس لیے جو جتنے بھی نیکسس آپ کر لیں، چاہے یہ ٹیرر نیکسس ہو یا اینٹی پاکستان جو فورسز ہیں ان کا نیکسس ہو، یا پھر ہوسٹائل جو کنٹریز ہیں ان کا نیکسس ہو، الٹیمیٹلی تو ذمہ داری افغان طالبان پر ہے، افغان طالبان رجیم پر ہے، کیونکہ اس وقت وہ اقتدار میں ہے. جب کرزئی صاحب کی حکومت تھی یا ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت ان کا ایکسکیوز یہ ہوتا تھا کہ چونکہ افغانستان میں ہر جگہ ہماری ریٹ نہیں ہے تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. افغان طالبان یہ نہیں کہہ سکتے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم پورے افغانستان پر ہم قابض ہیں اور ہمارا نیٹ ورک ہے. جب پورے افغانستان پر آپ قابض ہیں، آپ کی ریٹ ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو. یہ باقاعدہ دوحہ ایگریمنٹ میں انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے یا ان کو یاد دلا رہا ہے. انہوں نے جب دوحہ ایگریمنٹ ہوا امریکہ کے ساتھ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ٹیررزم کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے ان دا ریجن اینڈ ایکسٹینڈیڈ ورلڈ. لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے ابھی.
اچھا پرہیز صاحب، ایک تو جو آپ نے یہ فرمایا نا پٹاخوں والی جو آپ نے بات کی کہ پٹاخے چھوڑ دیتے ہیں آپ کی نظر میں، تو اگر یہ پٹاخے چھوڑتے ہیں تو پھر جوابی کارروائی کے لیے تیار بھی رہے نا، پھر بھاگ کیوں جاتے ہیں چوکیاں چھوڑ کے؟ 3-4 مہینے پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا، پٹاخے اس طرح کے چھوڑے تھے، پھر چوکیاں چھوڑ کر بھاگے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ الحمدللہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. انہوں نے اپنا دکھانا ہوتا ہے اپنے فائنینسرز کو، اپنے پروموٹرز کو، اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہوتا ہے. آقاؤں کو خوش کرنا ہوتا ہے. وہ میدان میں کھڑے ہو کے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں بزدلی جو ہے وہ دہشت گردی کے ذریعے، اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کے ذریعے وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں، لیکن لڑائی جو میدان میں کھڑے ہو کے کی جاتی ہے نہ ان میں ہمت ہے، نہ ان میں صلاحیت ہے، اور نہ وہ اس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. ڈپلومیسی کو وہ نہیں مانتے. دوستوں نے بھی بڑی کوشش کی، آپ کے سامنے قطر میں ڈائلاگ ہوا وہ ناکام ہوا، پھر ترکیے میں ڈائلاگ ہوا وہ ناکام ہوا، پھر ایون سعودی عرب میں ڈائلاگ ہوا، ڈائریکٹ بھی ہوا اور انڈائریکٹ بھی ہوا، لیکن وہ بھی ناکام ہوا. تو اس لیے نہ وہ دوستوں کی بات مانتے ہیں، نہ وہ براہ راست جو بائیلیٹرل ڈپلومیسی ہے اس کو مانتے ہیں. ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چلیں پاکستان کی نہ مانیں، چلیں آپ ترکیے کی نہ مانیں، آپ قطر کی نہ مانیں، آپ سعودی عرب کی نہ مانیں، خود افغانستان کے اندر 1000 مسلم اسکالرز نے ایک فتویٰ دیا، اور فتویٰ یہی تھا کہ جو دہشت گردی ہے وہ حرام ہے، اور جو بھی دہشت گردی کا مرتکب ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. اور وہ پھر اس کے بعد ان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے باقاعدہ ایک تقریر کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو مسلم اسکالرز کا، افغان اسلامی اسکالرز کا ایک جو فتویٰ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. پھر اس کو انفورس کرنا تو حکومت کا کام تھا نا، وہ انفورس نہ ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر پے در پے دہشت گردی کے حملے ہوئے، جن کی کڑیاں پھر افغانستان کے اندر سے ملی، اور ان کریڈیبل انفارمیشن کی وجہ سے جو ویریفائبل انفارمیشن تھی، پاکستان نے پھر جو 2-3 دن پہلے وہاں کچھ کیمپس پہ، ٹیرر کیمپس پہ اسٹرائکس کیا، وہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ایون کے علماء کا فتویٰ بھی انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا. اچھا یہ اہم بات ہے نا سر کہ ایک تو فیصلے کر لیے جاتے ہیں، کیا فیصلوں پر امپلیمنٹ ان سے کروایا نہیں جاتا، یا یہ ان کی مانتے نہیں؟ فتوے آ گئے، فتووں کو بھی ماننے سے قاصر ہیں یہ لوگ. ایکچولی دس ایکسپلینس کہ ان کے اندر جو انٹرنل جو فیکشنز ہیں یا ڈویژنز ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں. جی مثلا کابل جو ہے وہ اس کے اختلافات ہیں قندھار کے ساتھ، پھر قندھار کے خوست والوں کے ساتھ ہیں. خوست والے کون ہیں؟ یہ جو حقانیز ہیں. اندرونی سلامتی کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، کیونکہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ انس حقانی اور سراج حقانی صاحب وہ چلاتے ہیں. لیکن جو قندھار والے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. پھر کابل میں پھر ان کے اختلافات ہیں. جو انٹرنل پرابلمز ہیں ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں. جب ترکیے میں خاص طور پہ ساری باتیں طے ہو گئی تھی، لیکن جب ریٹرن ایگریمنٹ کی بات آئی تو انہوں نے تحریری معاہدے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم اگر